دعا کے ٹاپک پر ہے. Today we are going to discuss that why our dua they are not being accepted. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, why don't accept our dua? Inshallah we are going to discuss the reasons of this. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو اعمال صالحہ ہیں ان کو قبول فرمائے، اور آج جو ہم سنیں میں بیان کروں اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صاحبان دی وقار، انسان کی زندگی میں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کی زندگی میں دعا بڑی اہمیت کی حامل ہے. بڑا اہم ایک یہ عمل ہے کہ جس کے اندر انسان رب سے دعا کرتا ہے. انسان جب یہ محسوس کرتا ہے، لاچاری محسوس کرتا ہے، یا مصیبتوں میں گر جاتا ہے، مشکلات میں آتا ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اچانک کسی خاص شخصیت یا کسی خاص ذات سے اپنا تعلق بنانے کے لیے اس کی طرف ہو جاتا ہے، ندا کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ کسی بھی مذہب سے ہو. اور پھر مسلمان کیا کرتا ہے؟ مسلمان رب تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے کہ باری تعالیٰ میں نے سارے معاملے کر لیے مگر کچھ بن نہیں رہا، اے باری تعالیٰ میری دعا قبول فرما. اور جب انسان رب کی بارگاہ میں جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی چیز عزت والی نہیں. رب جب ویندا نا بندے نو کہ بندہ میری بارگاہ چ آ گیا وے اور آ کے سر پر سجود ہو گیا ہے، تو پھر رب تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ رب تعالیٰ بڑا لجپال ہے، رب تعالیٰ بڑا کرم نوازی فرمانے والا ہے، پھر رب تعالیٰ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے. بعض دفعہ دیر ہوتی ہے، بعض دفعہ وقت پر انسان کو ملتا نہیں ہے، مگر جو رب تعالیٰ اس کو پھر عطا فرماتا ہے وہ ایسا کمال عطا فرماتا ہے کہ انسان اس پر حیران ہو جاتا ہے، اس کو تعجب ہوتا ہے باری تعالیٰ میں ایڈا چنگا تری منگیا سی، میں نے تو ایک بیٹا مانگا تھا تو نے مجھے 3 عطا کر دیے. اے باری تعالیٰ میں تو یہ کہتا تھا کہ میں نے چھوٹا سا بزنس سٹارٹ ہو جائے، باری تعالیٰ تو نے اتنا دے دیا مجھے. اے باری تعالیٰ یہ تو دنیاوی چیز ہے نا. اے باری تعالیٰ میں قرب چاہتا تھا تیرا، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ گناہوں سے دور ہو جاؤں، مگر رب نے جب نیت دیکھی، اخلاص دیکھا، رب تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اس بندے پر دست شفقت جیسے اس کی ذات کے لائق ہے رکھا، پھر اس کو صرف عام نیک بندوں میں نہ کیا، اپنے خاص بندوں میں شامل کر دیا. ایک بندہ جن کو ہو گئی 1000 پاؤنڈ، وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ 900 پاؤنڈ یا 1000 ہی دے سکتا ہے، مگر وہ بادشاہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جب وہ عطا کرنے پر آتا ہے پھر ایک مثال نہیں بنی نہیں، پھر چھپر پھاڑ کر دیتا ہے. میں اس طرف نہیں جاتا کیونکہ بعض دفعہ علماء بھی سنتے ہیں بعض چیزیں، یہ جو قول ہوتے ہیں، اخبار ہوتے ہیں، یہ گرفت والے بھی ہوتے ہیں. خیر، عرض کرنے کا یہ مطلب ہے کہ رب تعالیٰ پھر بے انتہا عطا فرماتا ہے. تو صاحبو، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کی بارگاہ میں اس کے سامنے ہاتھ اٹھانے سے بہتر کوئی اور شے نہیں. جب ہر جگہ سے سارے معاملے ختم ہو جائیں، تمہارا کوئی کچھ نہ بن پا رہا ہو، رب تعالیٰ کے سامنے جھکو، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. پھر جب وہ عطا فرماتا ہے کمال عطا فرماتا ہے. اور پھر اگر کبھی کوئی ایسا بندہ، ابھی تک میری زندگی میں ایسا مشاہدہ نہیں آیا ماں سوائے 1-2 ایسے واقعات میں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سانو تو منگل دی لوڑ ہی کوئی نہیں، رب نے بڑا دیتا ہے سانو. We have everything. We shouldn't ask from Allah subhanahu wa ta'ala for anything because we have everything. So remember, Hazur alayhi salatu wa salam once mentioned, Man lam yas'alillaha yagdabu alayhi. Hazur alayhi salatu wa salam نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے نہ مانگے رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے، رب اس پر غضب فرماتا ہے، رب تعالیٰ اس پر غصہ فرماتا ہے. اور جس پر رب غصہ کرے اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا معاملہ ہوگا.
جو مرضی ہو رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے رکھیں، رب تعالیٰ سے مانگتے رہیں، پھر رب نوازتا ہے۔ امام اسقلانی، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری میں ایک قول نقل کیا ہے دعا کے بارے میں۔ آپ فرماتے ہیں ہوا اظہار آیت التذلل والافتقاء الی اللہ والاستکانۃ لہ، اللہ کی بارگاہ میں غایت درجہ تواضع، محتاجی اور عاجزی انکساری کا اظہار کرنا دعا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دعا سے مراد یہ کہ رب کی بارگاہ میں بندہ کہ باری تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتا، میں باری تعالیٰ بڑا پیسہ لگا لیا میں نے مگر صحت نہیں آ رہی، باری تعالیٰ بڑا پیسہ لگا لیا میں نے میرا کاروبار نہیں چل رہا، باری تعالیٰ بڑی کوشش کر لی پٹی سیدھی نہیں ہو رہی میری، باری تعالیٰ بڑی کوشش کر لی میرے بچے میرے تابع فرمان نہیں، باری تعالیٰ میں نے بڑا کچھ کیا، سارے جن کا جتن لگائے، باری تعالیٰ کچھ نہیں بن رہا۔ عاجزی رب تعالیٰ کے سامنے کہنا باری تعالیٰ میں کچھ نہیں ہوں، تو جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا کون ہوتا ہے؟ رب ہوتا ہے، خدا ہوتا ہے، پھر رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے، ہماری ایک ہیبٹ بن گئی ہے، وہ مزاج یہ ہے کہ جب تک ہمیں کوئی پرابلم نہ آئے ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں جاتے۔ بڑے کم لوگ ہیں جو ہر وقت رب سے مانگتے رہتے ہیں۔ جب انسان کے پاس جوانی ہوتی ہے، عہدہ ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے، جمال ہوتا ہے، آگے پیچھے ملازم ہوتے ہیں، کاروبار ہوتا ہے، پراپرٹیز ہوتی ہیں، زمین ہوتی ہے، اپنے ایویشن کے اندر بڑا نام ہوتا ہے، کوئی بھی آپ مثال لے لیں دنیا میں سے، بندہ سمجھا میں تو بڑا تو بندہ ہی کوئی نہیں، بندہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کون ہے، تو پھر انسان رب کے پاس نہیں جاتا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اب سنیں حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ جسے پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مشکلات میں اسے یاد رکھے، جسے یہ پسند ہو کہ مشکلات میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے، وہ خوشحالی کے وقت میں رب کو یاد کیا کرے۔ جدو رب صحت عطا فرمائی، جدو رب پیسہ دیتا، اولاداں بھی چنگیاں، گھر والے بھی چنگے، خاندان والے بھی اچھے، جن پنجابی کہتے ہیں لہرا بہرا، سب کچھ بڑا کچھ مل رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ 10,000 پاؤنڈ اور 20,000 پاؤنڈ آ رہا ہے، اور ہوتا یہی ہے، انسان خوشی میں رب کو یاد نہیں رکھتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو، فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رب بھی تمہیں، رب بڑا کریم ہے، وہ جسے چاہے وہ بخش دے۔ علماء نے لکھا ہے، صوفیاء کی کتب میں نے پڑھا ہے، رب تعالیٰ اگر چاہے نا تو سارے کے سارے نیک بندوں کو اٹھا کے دوزخ میں ڈال دے، وہ بادشاہ ہے۔ رب چاہے تو سارے بدوں کو اٹھا کے جنت میں ڈال دے، وہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ کی تعریف ہے نا، جڑا دل چاہے وہ کرے، مگر ہر چیز کا ایک اصول ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں ہر وقت سنا جائے، جب تم بیمار ہو جاؤ، پریشانی میں ہو، مشکلات میں ہو، تو فرمایا رب کے سامنے دعا کیا۔ اس وقت صرف دعا نہیں کرنی، بلکہ یہ کرنا ہے کہ جب سب کچھ رب نے عطا فرمایا اس وقت بھی رب کو یاد رکھنا ہے۔ پھر جب کبھی تمہیں ضرورت پڑی، سانو ضرورت ہے ہر وقت رب دیے، مگر جب کبھی رب کے سامنے مانگنا پڑا، اب تمہاری وہاں پر رسائی پہلے ہو چکی ہوگی، تم ہاتھ اٹھاؤ گے رب تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ صحابہ نبی وقار پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا الدعاء هو العبادہ، فرمایا کہ دعا خود بھی ایک عبادت ہے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ جنازے کے بعد دعا پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، کبھی آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں پہلے درود شریف پڑھے ایسی دعا کی تھی، ہن ایک اور وظیفہ کر لیا تو ہن دعا کی ضرورت ہے۔ حضور کی حدیث سنیں، حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، حضور نے فرمایا کہ دعا تمہاری عبادت کا مغز ہے۔ چھوٹی سی بات کرو، رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لو۔ رب تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا لجپال ہے۔ رب تعالیٰ میں انگلش کا ایک مقولہ بھی ہے نا، God helps through mysterious ways۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، واللہ بعض ایسی باتیں ہیں، میں ممبر پر بیٹھا ہوں، لوگ کہیں گے پتہ نہیں حافظ صاحب اپنی کوئی شیخی بگاڑتے ہیں، میں ہر فن کہتا ہوں، وضو میں بیٹھا ہوں، ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، احادیث بیان کر رہا ہوں، میں نے رب تعالیٰ کے سامنے دعائیں کی ہیں، within few minutes میں نے قبول ہوتی دیکھی ہیں۔ اب مجھے کوئی کہے کہ رب تعالیٰ سے کیوں مانگتے ہو، رب تعالیٰ اپنے سب بندوں کی سنتا ہے، رب تعالیٰ اپنے سب بندوں کی سنتا ہے، اور پھر وہ کیسے کیسے سنتا ہے، یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو ہر وقت رب کے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر ایک بڑی خاص بات، ایک مقولہ ہے عربی کا جس کا میں معنی بیان کر رہا ہوں. فرمایا کہ دعا حاجت کی کنجی ہے. دعا جس طرح جنت کی کنجی، نماز سنا ہے نا آپ نے کہ نماز کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلنا. فرمایا اسی طرح دعا تمہاری حاجت کی کنجی ہے، تمہاری گڈ ڈیزائر کی کنجی ہے. اور اس کے جو دندانے ہیں نا، آپ کو پتا نا کنجی کے اوپر وہ دندانے بنے ہوتے ہیں، چابی کے اوپر، کی کے اوپر بنے ہوتے ہیں. فرمایا اور اس کے دندانے حلال لقمہ ہے. تم دعا تو کر رہے ہو، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. تم دعا کر رہے ہو، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. ہر وقت آنسو آنکھوں سے نکالے جا رہے ہو، بڑے بڑے مشائخ کے پاس جا رہے ہو، علماء کے پاس جا رہے ہو، بڑے بڑے حلقات ذکر میں جاتے ہو، بڑی بڑی محفلوں میں جاتے ہو، مختلف مقامات پر جاتے ہو، کہتے ہو باری تعالیٰ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو حضور نے فرمایا کہ حاجت کی کنجی دعا ہے، اور اس کے جو دندانے ہیں وہ حلال رزق ہے. وہ حلال رزق ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ حرام کھاتا ہو کہ اللہ دبری بن جاوے. ایسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. حلال کھائیں. جب حلال کھانے کے بعد if everything whatever you're eating that is halal, Allah subhanahu wa ta'ala will must accept your dua. یہ سلسلہ ہے. اور پھر بعض دفعہ بندے یہ سوچتے ہیں یار نکی نکی گلا رب کو نہیں منگنیاں چاہیے. آئیے میں آپ کو بتاؤں حضور نے میں کیا بتایا. شعب الایمان میں امام بحقی لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اپنی ضروریات میں سے جو بھی ہو وہ رب سے مانگتے رہو. اپنی ضروریات میں سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگتے رہو، حتیٰ کہ جو جوتی کا تسمہ ہوتا ہے نا، لیسز جو ہوتے ہیں، فرمایا یہ بھی مانگنے ہو تو رب سے مانگا کرو، یہ بھی رب سے مانگا کرو. اور پھر یہ بات ذہن میں رکھیے، وہ میری حدیث ذہن میں رکھیے، وہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ جب بندہ ہر وقت رب کے ساتھ کنیکشن رکھتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کبھی ضرورت پڑ جائے رب تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ہر چھوٹی چیز کی بھی دعا کیا کرو. حضور نے فرمایا حتیٰ کہ تمہیں نمک بھی چاہیے ہو نا، رب سے کہا کرو باری تعالیٰ میں نے لون عطا فرما، مجھے نمک عطا فرما. رب تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے کہ اتنا بندہ مجھ سے مانگتا ہے. اور یہ واحد وہ ذات ہے رب تعالیٰ کی کہ آپ جتنا مانگتے رہیں وہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بڑا بار بار میرے کول آندا پہ. اور آپ سے میں عرض کرتا ہوں جو بڑا تعلق والا بندہ ہو، جو آپ سے تعلق رکھتا ہو، محبت رکھتا ہو، آپ سے مخلص ہو، آپ ہر وقت اسے یاد رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار جنہیں بھی جانتا مڑ کے میرے کو آ جاتا ہے، یہ میرے پاس آ جاتا ہے. تو انسان ہو کے اس کا لحاظ رکھتا ہے تو رب تعالیٰ تو پھر خالق کائنات ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے. اور ایک بڑی خاص بات کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. Why our dua, our prayers they are not being accepted. اب یہ بڑی خاص بات ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگا کرو. You should have this عقیدہ and ایمان and faith that whatever I will ask from Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will grant me. Allah subhanahu wa ta'ala will give me. فرمایا غافل دل کے ساتھ رب سے نہ مانگا کرو. ایسا نہ ہو دعا مانگ رہے ہو تو ذہن میں کوئی فلم چل رہی ہوئے، دعا مانگ رہے ہو ذہن میں اپنے بزنس کا خیال ہو. جب رب کے پاس جاؤ تو پھر خاص رب کے پاس ہو، ہر وقت توجہ ادھر ہو. امام بخاری فرماتے ہیں اچھا یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات کی نا غافل دل کی، یہ بڑی خاص بات ہے. بعض دفعہ ہم رب سے مانگ تو رہے ہوتے ہیں ہمارا دل حاضر نہیں ہوتا. اب امام قشیری نے یہاں پر ایک بڑا خوبصورت حکایت لکھی ہے، واقعہ لکھا ہے، آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. رسالہ قشیریہ میں یہ موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں نا، موسیٰ کلیم اللہ تھے، رب سے کلام فرمایا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک مقام سے ہوا. موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ تو جا رہے سن، اوتھے کو بندہ بیٹھا سی رب کو منگی جاوے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے باری تعالی اگر یہ اس کی جو حاجت ہے میرے پاس موجود ہوتی نا تو میں اس کی ضرور قبول کر لیتا، میں اس کو دے دیتا. رب تعالیٰ نے وہی فرمایا، رب نے فرمایا موسیٰ میں تیرے سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، میں تیرے سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں. مگر کہا کہ اس کی دعا قبول اس لیے نہیں کر رہا جب یہ مجھ سے مانگتا ہے نا کہ اس کو دل میں اپنی بکریوں کا خیال آ رہا ہے، اپنے دل میں بکریوں کا خیال ہے اس کا جب مجھ سے مانگ رہا ہے. اگر یہ مجھ سے مانگے صحیح طرح سے میں عطا کروں گا،
موسیٰ علیہ السلام گئے اور فرمایا رب تعالیٰ فرماتا ہے ذرا دل خاص کر کے رب کو مانگا، سیدھا ہو کے مانگنا۔ اس بندے نے پھر اخلاص کے ساتھ جب رب کو یاد کیا، رب تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ آج ہوتا یہی، ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، سانو ہاتھ چاڑے نہیں آتے، اینج رکھے ہوتے ہیں بعض کوئی سر کھرکتا پیا، کوئی کچھ کرتا پیا۔ پہلے ادب سیکھو۔ اب یہ جو لوگ بکنگم پیلس میں جاتے ہیں، میں نے بعض آرٹیکلز پڑھے ہیں، تو وہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے ان کو پہلے بتایا جاتا ہے کہ ایٹیکیٹس یہ ہیں یہاں کے، آپ نے اس طرح کرنا ہے، کوئین ہاتھ ملائے گی یا نہیں ملائے گی، آپ نے کیا کرنا ہے، اس طرح کھڑا ہونا ہے، بولنا نہیں اپنی طرف سے، بلکہ ان کے اپنے اندر بھی رولز ہیں کہ ان کے جو اپنے بھی وہاں کا سٹاف ہے وہ ایک رولز کے مطابق چلتا ہے۔ کوئین پہلے بیٹھے گی یا تم پہلے بیٹھو گے، یا اس کے بیٹھنے سے پہلے نہیں بیٹھنا۔ دنیا کا بادشاہ اور ملکہ لاز رکھے، رولز رکھے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو جب رب تعالیٰ کے سامنے مانگو تو پھر اسی سے مانگو، کسی کی توجہ ذہن میں نہ ہو۔ اگر مانگ رہے ہو اس یقین کے ساتھ مانگو کہ میں نے جو مانگنا ہے رب نے مجھے عطا کرنا ہے۔ یہ بادشاہت رب عطا فرمانے والا، یہ سب کچھ رب عطا فرمانے والا، اولاد بھی رب دیتا ہے، رزق بھی رب دیتا ہے، صحت بھی رب عطا فرماتا ہے، جو کچھ ہے رب عطا فرماتا ہے، بندہ کچھ دے نہیں سکتا۔ لیکن رب سے مانگنے کا یہ طریقہ ہے کہ رب سے خاص طریقے سے مانگا جائے۔ اور پھر اس کے آداب لکھے ہیں علماء نے، اور وہ آداب یہ ہیں کہ جب دعا کرنے لگو نا تو اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر کے مانگا کرو، کعبے کی طرف کر کے مانگو۔ پھر ایک ادب یہ لکھا ہے جب رب سے مانگو تو ہاتھ اٹھا کر مانگو۔ اور حضور علیہ السلام کی یہ سنت میں نے حدیث میں یہاں تک پڑھا کہ حضور علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے نا، آپ اتنے ہاتھ چاندے کہ آپ کے آم پٹ کی سفیدی نظر آیا کرتی تھی۔ ہم تو ہاتھ اٹھانا ہی نہیں جانتے۔ اور پھر فرمایا کہ ہاتھ کھول کے دعا مانگا کرو، ہاتھ کھول کے۔ پھر فرمایا کہ جب دعا مانگو خشوع و خضوع کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ دعا مانگو۔ اور جب رب تعالیٰ سے دعا مانگو تو رب تعالیٰ کو ڈیڈ لائن مت دو۔ بعض لوگ جب باری تعالیٰ آج ہی مینوں عطا فرما دے، باری تعالیٰ ہفتے دے اندر اندر عطا کر دے، اور رب تعالیٰ کو ڈیڈ لائن نہیں دینی، کہنا باری تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمانا۔ اور رب جانتا ہے کہ اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے، رب جیسے چاہے عطا فرمائے، 2 پوائنٹس بس۔ اور پھر فرمایا کہ دعا کے اول آخر درود شریف پڑھا جائے۔ علماء نے لکھا ہے یہ قبولیت کی کنجی ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ دعا اول آخر کے بغیر درود شریف پڑھے، اس کی دعا جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان لڑ پہ جاتی ہے، مگر درود ایسی عبادت ہے اس کی دعا رب تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، دعا یا کلمات بار بار دہرائے جائیں، اور دعا کے بعد ہاتھ پر منہ پھیرا جائے۔ آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ جب دعا مانگی جاتی ہے نا، اسی کسی کو جائیے نا، ایک رانا صاحب نے بھی 1-2 بار کام پیا تو میں انجی کیتا ہے، سنو وہ طریقہ یہ ہوتا بندہ کہندا نہیں، عام بندے کے بعد جناب چودھری صاحب جب بڑے ماشاءاللہ تسی محبت والے بندے ہو، ہم انسان کے پاس جائیں تو اس کے ہم پہلے وصف بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ تو بڑی محبت والے ہیں، آپ فلاں نمبردار صاحب، فلاں گجر صاحب، فلاں چودھری صاحب، راجہ صاحب تسی تو بڑے چنگے ہو۔ ہم دنیا والوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں، جب رب تعالیٰ کے سے مانگنے لگے نا کہ باری تعالیٰ تو بڑا عظیم ہے، بڑی تعریف والا ہے، اپنے حبیب کے صدقے عطا فرما، اپنے اہل بیت حضور کے اہل بیت کے صدقے عطا فرما۔ جب ہم اس طرح حمد و ثنا کر کے رب تعالیٰ سے مانگیں گے، رب بڑا کریم عطا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔